السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم سب سفر سے متعلق چند مسائل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ کتنے کلومیٹر سفر کرنے کی وجہ سے ہم مسافر کہلائیں گے، یعنی سفر شرعی کی مسافت کیا ہے۔ مسافت سفر کے بارے میں شامی وغیرہ اور معتبر کتب فقہ میں 4 قول نقل کیے ہیں۔ ایک ہے 63 میل کا، ایک ہے 54 میل، ایک ہے 48 میل اور ایک ہے 45 میل۔ لیکن اکابر فقہا اور اہل فتویٰ نے 48 میل کو ترجیح دی ہے، اور 48 میل شرعی موجودہ زمانے کے حساب سے 87 کلومیٹر 782 میٹر 40 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اور اگر 48 میل شرعی کا اعتبار کیا جائے تو میٹروں کے حساب سے 82 کلومیٹر 292 میٹر سفر بنتی ہے، اور اگر 45 میل شرعی کا اعتبار کیا جائے تو میٹروں کے حساب سے 82 کلومیٹر 296 میٹر مسافت سفر بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی میل کے لحاظ سے 82 کلومیٹر 296 میٹر سے کم کی مسافت میں قصر جائز نہیں ہوگا، اور بعض اکابر سے 48 میل انگریزی بھی منقول ہے، اور 48 میل انگریزی موجودہ میٹروں کے حساب سے 77 کلومیٹر 248 میٹر بنتی ہے۔ اگر اس قول پر عمل کیا جائے تو ان اکابر کے قول کے اعتبار سے صحیح مانا جا سکتا ہے جنہوں نے 48 میل انگریزی مراد کیا ہے، لیکن فقہ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ اس لیے شرعی میل کا لحاظ رکھتے ہوئے 82 کلومیٹر 296 میٹر سے کم کی مسافت میں قصر نہیں کرنا چاہیے۔ اہل ذوق حضرات کے لیے میلوں کا میٹروں کے ساتھ جو حساب لگایا جا رہا ہے وہ تخمینے سے نہیں ہے، بلکہ تحقیقی اور ایٹمی حساب ہے، جس میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویڈیو کے اندر کچھ اسکرین شاٹ رکھے جائیں گے، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو روک کر وہ اسکرین شاٹ کو دیکھیں اور پڑھیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جائے ملازمت وطن اصلی کے درجے میں۔ از روئے فقہ آدمی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں، اور شرعاً وطن اصلی صرف اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں انسان پیدا ہوا ہو، بلکہ ہر اس جگہ کو وطن اصلی کا درجہ حاصل ہے جہاں انسان اپنے اثاثہ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مستقل قیام پذیر ہو۔ مثلا آدمی کی جائے ملازمت جہاں ہے وہ اپنے اہل و عیال اور اثاثے کے ساتھ بھی وہاں رہتا ہو تو وہ بھی وطن اصلی کے درجے میں ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی مسافر ہو کر وہاں پہنچ جائے گا، نماز کا قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز پڑھے گا، گو 15 روز سے کم قیام کا ارادہ کیوں نہ کیا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص محبوب نگر کا باشندہ ہے اور محبوب نگر وطن اصلی ہے اور اس کو باقی بھی رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ حیدرآباد میں اس کا مستقل کاروبار ہے، وہاں اثاثہ اور اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، تو جب بھی وہ وہاں مسافر ہو کر جائے گا 1-2 روز میں پھر سفر کا ارادہ ہے تو اس درمیان وہاں پر نماز کا قصر درست نہ ہوگا بلکہ اتمام یعنی 4 رکعت پوری پڑھنی ضروری ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ حیدرآباد میں 15 روز سے زائد قیام کر چکا ہو، اس کے بعد مستقل اتمام صلاۃ کا حکم باقی رہے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص کی 2 بیوی ہیں، ایک کو دہلی میں رکھا ہے دوسرے کو ممبئی میں، اور دونوں جگہ اثاثے کے ساتھ مستقل رکھا ہے، تو یہ آدمی دونوں جگہ جاتے ہی مقیم ہو جائے گا، گو 15 دن اقامت کی نیت نہ کی ہو۔ اسی طرح اگر کسی مقام کے لیے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت پوری ہو جاتی ہے اور دوسرے سے پوری نہیں ہوتی، تو جس راستے سے جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا، مسافت والے راستے سے مسافر ہوگا اور دوسرے سے نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ حالات میں اتمام ہی لازم ہے تو اب تک جن لوگوں نے قصر کیا ہے ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے بارے میں امداد الاحکام میں لکھا ہے کہ مسئلہ چونکہ مجتہد فی ہے اس لیے سابقہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ سسرال میں قصر
سسرال میں اگر بیوی کو مستقل رکھ رکھا ہے تو شوہر جب مسافر ہو کر وہاں جائے گا تو اتمام لازم ہوگا، یعنی پورا نماز پڑھنا پڑے گا، اور اگر بیوی کو وہاں مستقل نہیں رکھا ہے تو وہاں اتمام درست نہ ہوگا بلکہ قصر کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسافر امام نماز پڑھائے تو امام کے 2 رکعت پر سلام پھیر دینے کے بعد مقیم مقتدی کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہے اور رکوع سجدے سے نماز پوری کر لے۔